ایک دفعہ پہلے بتا دیا کریں بھی کاپی پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ ابھی جو بتایا جا رہا ہے اس سلسلے میں دوبارہ نہیں بتایا جائے گا۔ یہ تو آپ نے بتا دیا نا آج تو۔ ہاں جی، آج میں نے بتا دیا۔ آج سلمان بھائی نے جو بتایا اس پر عمل کیجئے، اور اچھی نیتوں کے ساتھ جو بھی عرض کیا جا رہا ہے آپ اس کو سماعت فرمائیں، اور جو بھی علاج بیان کیا جاتا ہے اس کو جو ہے اپنے طبیب کے مشورے سے آپ نے کرنا ہے، یہ یاد رکھیں۔ آپ نے کچھ دیر پہلے اس کا ارشاد فرمایا تھا یورک ایسڈ اور کولیسٹرول کے حوالے سے، اس کا سب سے پہلے علاج عرض کرتا ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ پانی کی کثرت کی جائے، پانی یعنی زیادہ پیا جائے، اور بڑے گوشت سے اور چکنائی والی چیزوں وغیرہ سے بچا جائے۔ بڑے کے گوشت کے اندر یہ جیسے جو بڑے جانور ہوتے ہیں ان کا اس طرف اشارہ ہے۔ یہ سماعت فرمانے لہسن پاؤڈر ایک ہوتا ہے لہسن، ویسے عام جو گھروں میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کا بنا پاؤڈر آتا ہے، تو پاؤڈر ہم نے لینا ہے۔ اسی طرح سے اجوائن دو قسم کی، ایک دیسی ایک خراسانی، عام طور سے جو استعمال ہوتی ہے وہ دیسی ہی ہوتی ہے، اجوائن دیسی نمبر 2، اور نمبر 3 زیرہ سیاہ، اور نمبر 4 زیرہ سفید، یعنی کالا زیرہ بھی لینا ہے، سفید زیرہ بھی لینا ہے۔ یہ دونوں 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز ہے گل سرخ۔ گلاب کے خشک پھولوں کو کہا جاتا ہے گل سرخ، یعنی کہ خشک پھولوں کو عام طور سے گل سرخ کہہ دیا جاتا ہے جو عام استعمال میں آتے ہیں۔ اور 6ٹھی چیز ہے کلونجی۔ تو یہ 6 چیزیں ہو گئی، نام دوبارہ سماعت فرمانے لہسن پاؤڈر، اجوائن دیسی، زیرہ سیاہ، زیرہ سفید اور گل سرخ اور کلونجی۔ یہ 6 چیزوں کو آپ نے 50 گرام یا جو بھی ہے برابر وزن کا آپ نے لینا ہے، اور اس کو پیس لیجئے۔ صبح اور شام سادے پانی سے کھانے کے بعد 1 چمچ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل یورک ایسڈ بھی دور ہوگا اور کولیسٹرول کا مرض بھی اللہ نے چاہا تو دور ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح سے کمر کے درد کے حوالے سے ذکر کیا، اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرمائے، ان کے بچوں کی امی کو۔ ان کے لیے یہ ہے کہ کسی اچھے طبیب کو دکھایا جائے۔ اتنا پرانا درد کمر ہے تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی ایسی خاص وجہ نہیں ہے، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے سارے ٹیسٹ کروا لیے سب کچھ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 5 چیزوں پر مشتمل یہ گھریلو علاج ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر آپ نے لینا ہے اسگن ناگوری، نمبر 2 سرنجان شیری، نمبر 3 سونٹھ جس کو پنجابی میں سنڈ بھی کہا جاتا ہے، زنجبیل بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے گوند پھلائی، اور 5ویں چیز ہے قسط شیری، قسط شیری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی، یہ دوبارہ سماعت فرما لیں، اسگن ناگوری، سرنجان شیری، قسط شیری اور گوند پھلائی اور سونٹھ۔ یہ 5 چیزوں کو ہم وزن ہی لینا ہے، ایک جیسے وزن کی آپ لے لیں 50 گرام، اور پیس کر صبح و شام 1 چمچ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل کمر کے درد میں بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جوڑوں کے درد کے حوالے سے، ہاتھ پیروں میں کہیں بھی درد ہو، بڑے بزرگ سب اس کو لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے خون کی کمی کے حوالے سے پوچھا گیا، آپ ایسے فروٹ وغیرہ استعمال کریں کہ جیسے انار ہے، خوبانی ہے، چیری ہے، اور اس طرح کی چیزوں جو سبزی ہے، فروٹ ہے، ان کو کھانے پر آپ توجہ دیں۔ اس کے لیے ایک آسان سا، سستا بھی ہے اور آسان بھی ہے، یہ علاج عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے لینی ہے کشمش، کالی کشمش جو آتی ہے، اس کو آپ نے 10 گرام لینا ہے، 10 گرام کالی کشمش، اور خوبانی جو ہے، خوبانی 1 عدد، یہ خشک خوبانی لے لیں۔ خوبانی کا ہمارے یہاں تو آج کل موسم جا چکا ہے، خشک خوبانی آپ نے لینی ہے 1 عدد۔ 10 گرام آپ نے کالی کشمش لینی ہے، اور پھر 10 پتے پودینے کے لینے ہیں۔ پودینہ سبز جو ہوتا ہے، تازہ پودینہ، یہ 10 پتے لے لیں۔ کہیں تازہ پودینہ دستیاب نہیں ہے تو آپ خشک بھی لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے چھوٹی الائچی 1 عدد چھوٹی الائچی، 1 عدد خوبانی، اور 10 پتے پودینے کے، 10 گرام آپ نے لینی ہے کالی کشمش۔ کرنا کیا ہے، ان تمام چیزوں کو آپ نے 1 گلاس پانی کے اندر رات کو بھگو دیجئے، اور خوبانی کی گٹھلی جو ہے یہ نکال دیجئے، اور رات بھر اس یہ بھیگی رہے، اور پھر صبح جو ہے آپ نے اس کو، اسی پانی کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے، یعنی کہ جوسر میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے باریک کر لیں، اور پھر اس کو جو ہے پی لیجئے۔ تو انشاءاللہ عز و جل تھوڑا جو بچے ہیں ان کو تھوڑا کر کے آپ سارے دن میں پلا دیں، 2 چمچ 3-4 گھنٹے کے بعد، اور جو بڑا ہے وہ پورا اس کو پی سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ خون کی کمی بھی دور ہوگی، جگر کے امراض بھی انشاءاللہ عز و جل اس سے دور ہوں گے۔ پھر بھی اگر بہت زیادہ کمی ہے تو اس کا رسک نہ لیا جائے، اس طرح کے نسخوں کا آپ کسی اچھے طبیب کو دکھا کر اس کا فوری جو ہے حل نکالنے کی کوشش کریں، علاج کروائیں، پراپر علاج کروائیں، جی پراپر اس کا علاج کروائیں۔ ٹھیک۔ اسی طرح سے کہا کہ ہم گھر والے بیمار رہتے ہیں تو اگر گھر میں یہ یا سلاموں کا ورد کروا لیں، 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ورد کر لیں، خود بھی گھر والے کر سکتے ہیں وقتاً فوقتاً تھوڑا کر کے، یا دیگر گھر کے افراد مل کر ایک ساتھ یا کسی کو بلا کر کروا لیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا گھر سے بیماریاں دور ہوں گی۔ ہر ماہ 11ویں شریف کی نیاز بھی دلوائیں،
تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ چلیں جی، یہ بھی مدنی پھول بیان ہو گئے۔ یہ یا سلاموں کا ورد جو کہا ہے، اگر 5 افراد ہوں گھر میں تو 25,000 دفعہ اگر پڑھیں تو یہ آرام سے آپ کا 1.25 لاکھ دفعہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے۔ گھر میں جھگڑے وغیرہ رہتے ہیں، اس کا بھی آپ پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ گھر میں اگر جھگڑے وغیرہ رہتے ہیں، جو بتایا کہ 1000 ایک بار یا ودودو جمعہ کے دن، جیسے آج جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، اس دن 1000 ایک مرتبہ یا ودودو پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کر لیں، اور پھر اس سے گھر میں کھانا وغیرہ بنائیں۔ ہر جمعے کو نیا نمک دم کر لیں، اور پرانے میں اگر بچا ہوا ہے تو اس کے اندر آپ اس کو شامل کر لیں۔ اور یہ برتن جو نمک کا ہوگا اس کو زمین پر نہیں رکھنا ہے، یہ احتیاط کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو کھائیں گے سب میں آپس میں محبت اور پیار اور اتفاق والا معاملہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن یہاں اگر کوئی بہو ہے، وہ اگر یہ یا ودودو پڑھ کے اگر دم کر رہی ہے تو یہ تھوڑا حکمت عملی اپنانے کی حاجت ہے۔ وہ بھی نہ کریں، اسی طرح بیٹی والے جو ہیں وہ بھی دم کر کے لے جا کے نہ دیں۔ ہاں جی، ہاں یہ بات بھی ہے۔ بیٹی کے سسرال میں دینے سے بعض اوقات کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، وہ خود ہی اگر چاہیں تو ان کو ترغیب دلائیں تو وہ خود کریں تو اچھا۔ یہ کچن میں عمومی طور پہ کام کرتے ہوئے یہ آرام سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ یا ودودو پڑھنا، یا ودودو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ گھڑی کہہ رہی ہے خلیل بھائی کہ 5 منٹ جو ہے وہ باقی ہیں، اور وقت پر سلسلہ شروع بھی ہونا چاہیے، وقت پر ختم بھی ہونا چاہیے۔ خالد بھائی سے آج کے سلسلے کی آخری بات دیتے ہیں اور پھر صلاۃ السلام پڑھتے ہیں۔ انٹرو میں آپ نے عرض کیا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اہل بیت کے حوالے سے بھی کچھ عرض کریں گے، تو جی جی، کوشش ہے کہ ایک جملہ ہم نے تو بہت کچھ سوچا ہوا تھا جی عرض کرنے کا، لیکن آپ کو پتہ ہے بس گھڑی بھی ہے نا جی۔ اللہ خیر فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت فرماتے تھے کہ امام حسن، امام حسین، ان حضرات میں سے کتنا قرب ہے ان دونوں کو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ